کہ ثعلبہ نامی بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے. مال کی اس نے دعا منگوائی، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں نے مال دے. فقال له ویحک یا ثعلبہ قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوئے ثعلبہ مال نہ مانگ، تھوڑا مال ہوئے اس سے بندہ شکر ادا کرتا رہے. اس مال تو بہتر ہے کہ زیادہ ہوئے تو بندہ شکر ادا نہ کر سکے. تھوڑا ہوئے تو بندہ شکر کرتا رہے، اے چنگا ہے. ہاں اے چنگا ہے کہ پھیری بندہ لاندا ہوئے لیکن کماوے حلال دا، اور پھر راتی بہ کے رب دا شکر بھی ادا کرے، کھا کے ڈکاری مارے نال کہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سونی روزی دیتی میں. اے چنگا ہے ان دے مقابلے ارباں خرباں یتیماں دے پلاٹاں دے قبضے کر کے، مسکیناں دے پلاٹاں دے قبضے کر کے، بیواواں دے پلاٹاں دے قبضے کر کے لکھاں کروڑاں ارباں کھبانا ان دے گھاٹا تے نقصان ہے. میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ مال نہ مانگ، تھوڑا ہوئے بندہ شکر کرتا رہے، یہ ان دے نال زیادہ بہتر ہے کہ بندے کو زیادہ ہوئے تو بندہ شکر نہ کر سکے. ثم آتاہ مرۃ اخرى، حضور نے دعا نہیں کی تھی، دوسری مرتبہ پھر آیا. میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ سے عرض کی تھی حضور دعا فرماؤ اللہ میں نے مال دے. حضور نے پھر وہی گل ارشاد فرمائی اللہ. اور ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ تو میں نے ویکھ لے، میں صرف اشارہ کرانا، اے پہاڑ سونے دے بن کر میرے نال چلن لگ پین. اور لیکن میرا اپنی مبارک زندگی دا کی عالم ہے کہ آپ دا مبارک گھر اتنا کو اتنی چھت اتنی نیوی سی آپ دے گھر دی. یہ تو مولوی تو میرے سارے ہر کوئی بیان کرتا ہے لیکن اس نے اپنائے کون، ان اپنائے کون. حضرت ام المومنین فرماندی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک گھر دی چھت اتنی نیوی سی کہ تھلے کھلو کے بندہ آرام نال ہاتھ لا سکتا سی. یہ دوویں جہاناں دے مالک و مختار دے گھر دی چھت ہے. ثعلبہ اے میرا فقر اختیاری ہے، ورنہ میں جے چاہواں تے اے پہاڑ سونے دے بن کر میرے نال چلن لگ پین، لیکن میں فقر نے اختیار کیتا ہے. اجازت تو بھی نہ منگا. انہیں کہا نہیں حضور دعا کرو، دعا کرو انشاءاللہ میں ہر حقدار دا حق ادا کراں گا. میرے آقا مولا پھر سبحان آتا ہے فقیر ہو پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا. ہاں جی اس طرح میرے آقا نے ہاتھ مبارک چکے اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، یا اللہ ثعلبہ نو مال دے دے. ہاں جی ثعلبہ نو مال دے دے. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. ہاں جی اس طرح جو حضور نے ہاتھ چکے تو فرمایا یا اللہ ثعلبہ نو مال دے دے. امام نے لکھا فاتخذ غنما فصارت تنمی کما ینمی الدود وضاقت علیہ المدینہ فتنحى عنها فنزل وادیا اللہ اکبر من اودیتها. اور کہنے لگے امام نے لکھا کہ اللہ نے پھر اتنا مال دیتا، اتنا ریوڑ دیتا بکریاں دا، اتنا ریوڑ ہو گیا. آپ فرماندے مدینہ پاک کے جگہ کم پہ گئی. حضور دی مبارک دعا دا پھر اثر دے ہے نا جی. اے تو کوئی ولی دعا کرے تو مانج کو نہیں، تو امام الانبیاء پھر دعا کریں جی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی امام نے لکھا مدینہ پاک کی جگہ تنگ پہ گئی، اتنا مال اللہ نے دیتا. فتنحى عنها، وہ مدینہ پاک چھڑ کے کسی اور وادی والے پاسے نکل گیا. ان سننا مال دی ہلاکت سنو. تسی بھی دعا کرتے ہو نا دیہڑی راتی یا اللہ مال دے دے، یا اللہ پیسہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے. اے مال دی ہلاکت سنو اور مال دا ببال سنو کہ بندے نال بندا کی ہے. پہلے وہ 5 نمازاں حضور دے پیچھے پڑھدا سی، لیکن مال جب ودیا فتنحى عنها مدینہ پاک چھڑ گیا، کسی اور طرف چلا گیا. امام نے لکھا فکان یصلی الظہر والعصر فی جماعت ویترک الجماعت فیما سواہما. امام لکھتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ صرف ظہر دی تے عصر دی نماز رہ گئی جڑی حضور دے پیچھے پڑھدا سی، باقی ساری جماعتاں چھڑ دیتیاں. اللہ پھر انہاں مال ودیاں امام نے لکھا کہ ظہر دی تے عصر دی نماز بھی گئی. سن رہے جی مال دا ہلاکت سنی جی. جمعہ صرف رہ گیا جی، اور جمعے وقت حضور دے نال آندا ہوندا سی. پھر آہستہ آہستہ ثم ترک الجمعہ، جمعہ بھی چھڑ دیتا سی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فعل ثعلبہ، فرمایا ثعلبہ دا کی بنایا بھائی، کدھر گیا ثعلبہ، کدھر گیا. عرض کی تھی حضور وہ تو بڑا ان کو مال ہو گیا اور بڑا جناب ریوڑے مدینہ پاک چھڑ گیا ہے.
حضور تھوڑی دعا دی برکت نال جناب ہر طرف ریل پیل ہو گئی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ خاموش ہو گئے. خاموش ہونے تو بعد جب زکوٰۃ دا حکم نازل ہو جائے تو میں تمہیں لیانا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ جب حکم نازل ہویا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے روانہ فرمائے. فرمایا جاؤ بھائی سالبہ کول جاؤ, انہوں جا کے کہو کہ حکم نازل ہو گیا زکوٰۃ دے. جب بندے اندر کول گئے نا جی قاصد بن کے, تو انہیں کہا بھائی کی لین آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی حکم نازل ہو گیا ہے, رب نے فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ دیو. حضور نے فرمایا زکوٰۃ دیو, اپنے مال سے زکوٰۃ کاٹ. انہوں نے پتہ کیا کہو؟ انہوں نے کہا ما ہذہ الا جزیہ. انہوں نے کہا میں نے نہیں محسوس ہوتا اور مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ صرف ٹیکس ہے جو ظلم اور جبر کے طور پر ہم سے لیا جا رہا ہے, ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. دسو جی مال کتنے لے گیا بندے نے؟ مال کتنے لے گیا بندے نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے لگتا ہے ٹیکس ہی ہے اور کچھ بھی کوئی نہیں. وہ جڑے قاصد سن دو بندے سن واپس آ گئے حضور دی بارگاہ آ کے عرض کی دیا, لیکن قریب پہنچے سن نا میرے آقا کو سمجھ لگ گئی. نگاہ نبوت نہ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتے. حضور نے فرمایا وہ سالبہ ہلاک ہو گیا, او سالبہ ہلاک ہو گیا, سالبہ ہلاک ہو گیا, سالبہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا, ان کا قریبی ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا سی ہوتے, وہ اٹھیا اور اٹھ کے جناب انہوں کو چلا گیا. انہوں نے کہا اوے ہلاک ہو گیا. حضور نے فرما دیتا تو ہلاک ہو گیا, کی چاہنا ہے تو مال نو کی کریں گا؟ جو حضور ہی ناراض ہو گئے, رب ناراض ہو گئے تو مال نو کی کریں گا؟ انہوں سمجھ لگ گئی کہ بھائی کم خراب ہو گیا. دوڑ دے آیا لا کے مال, ان امام نے لکھیا مال لے کے دوڑ دے آیا, بکریاں لے آیا, ریوڑ لے آیا, کہنے لگا حضور قبول فرما لو, غلطی ہو گئی. پتہ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا رب نے مینوں منع کر چھڈا کہ تیرے کو زکوٰۃ نہیں لینی. ہر چیز کا ایک ویلا ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہاں اے ہن تو وقت ملیا ہے تو جڑے صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دیو. پھر کدھر اے وقت نہ آ جاوے کہ جناب تسی دینا بھی چاہو ادھر قبول ہی نہ ہوئے. اے سالبہ نس کے لے کے آ کہنے لگا حضور معافی دیو, قبول کرو. حضور نے فرمایا رب نے مینوں منع کر چھڈا کہ سالبہ کو زکوٰۃ نہیں لینی. لو جی پھر آندا رہا, بار بار آندا رہا. حضور نے فرمایا بھائی نہیں, رب نے منع کر چھڈیا. کردیاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جناب صدیق اکبر خلافت متمکن ہوئے. جب آپ مسند خلافت تشریف فرمائے, سالبہ پھر مال لے کے آیا. انہوں نے کہا حضور نے قبول نہیں کرا, تساں قبول کر لو. انہوں نے کہا اے ظالمہ ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے قبول نہ کیتا ہوئے تو انہوں نے خلیفہ قبول کر لو. لے جا واپس, لے جا مال لے جا. چلا گیا جناب عمر کے دور چ آیا, آگے کیا حضور مال قبول کر لو. فرمایا جا واپس لے جا. جب حضور نے قبول نہیں کیا, جناب صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا, میں کیسے قبول کر سکتا؟ ہر ایک نے جناب انکار کیا. بالآخر خلافت عثمان, حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت دے وچ بالآخر وہ جناب مرتد ہو کے دنیا تو چلا گیا. دسو جی لین کی آیا سے لے کے کی چلا گیا. اس لیے یہ مال جو ہے وہ بال جان بن جائے گا. یہ مال حلال دا ہوئے تم ہی حساب ہے, حرام دا ہوئے تو عذاب ہی عذاب ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.